بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنسو تب نکلتے ہیں جب ہمارا دکھ ہمیں ہماری ساری زندگی الٹا کے دکھائے۔ سب کے دلوں میں دھڑکنا ضروری نہیں ہوتا، لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے کا بھی ایک مزہ ہے۔ زندگی میں ساری قیمتی چیزیں صرف پیسوں سے ہی حاصل نہیں کی جا سکتی، ایک عدد دوستانہ تھپکی بھی بہت قیمتی ہے۔ کہاوت ہے کہ حالات انسانوں کو بدل دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حالات انسانوں کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے اندر کی کمزوریوں یا بے راہ روی کو حالات کا الزام دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری خود کی کمزوریوں کا عکس ہوتا ہے۔ انسان کبھی برے نہیں ہوتے، ان کے اندر کی سوچ، نیت اور ارادے ہی حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب ہم خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو حالات بھی ہمارے حق میں بدلنے لگتے ہیں۔ استغفار نہ چھوڑیں ورنہ دن رات میں کیے گئے جانے انجانے کے گناہوں کی نجات سے محروم ہو جائیں گے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ میں جب سورہ یوسف سے گزرتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ کیا حوصلہ افزا کلام اترا ہے اس سورہ میں، جس کا آغاز خواب سے ہوا اور اختتام اسی خواب کی حقیقت پر۔ اچھے انسانوں کی تو فہرست بنائی جا سکتی ہے، برے انسانوں کی نہیں، وہ بے شمار ملتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ انسان تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوتے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کمی بیشی اللہ کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ صرف آزماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر کون ادا کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے۔ اگر تم اپنی عمر سے بڑی باتیں کرتے ہو، سمجھداری کی باتیں کرتے ہو، تمہاری باتیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، تم ان کو سمجھدار، صبر والے لگتے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ تم واقعی عمر سے پہلے سمجھدار ہو گئے ہو۔ کیوں تم بعض اوقات ان باتوں پہ خود عمل نہیں کر پاتے جو تم لوگوں کو کہہ کر تسلی دیتے ہو؟ تم سمجھدار اس دن ہوگے جب تم ان باتوں پہ خود بھی عمل کرنا سیکھ لوگے۔ دھواں لکڑی کا ہو یا یادوں کا، دونوں صورتوں میں آنکھیں تو جلتی ہیں۔ وہ نہیں دیکھتا کہ تم کس داغدار ماضی سے گزر کر آئے ہو، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر آ گیا ہے۔ ضرورت ہو یا عادت، منہ زور ہو جائیں تو بھاری قیمت وصول کرتے ہیں۔ اچھی یادوں کا اصول ہے کہ وہ اکثر برے وقت میں آتی ہیں، اور برے وقت کا اصول ہے کہ وہ شرم نہیں کرتا، بس شرمندہ کرتا ہے۔ عظمتوں کے پہاڑ چڑھ کر بھی انسان عظیم نہیں، انسان ہی رہتا ہے۔ اور پھر ایک عمر آتی ہے جس میں انسان کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہی صحیح ہے۔ محبتیں اگر نہ بھی رہیں تو برہم رہنے دیتے ہیں۔
اگر کسی کا آپ کے بغیر ایک دن گزر سکتا ہے تو اس کی پوری زندگی بھی آپ کے بغیر گزر سکتی ہے۔ جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی تو چھوڑ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہیں دینا چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ حسین سے حسین عورت بھی اگر زبان دراز ہو تو مرد ایسی عورت سے دور بھاگتا ہے۔ انگلش انٹرنیشنل زبان ہے، اسے سیکھنا چاہیے، لیکن اپنی علاقائی زبان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں ایکٹر ضرور ہوتے ہیں، اگر اداکاری نہ کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جھوٹے معاشرے میں سچ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ خود پہ تنہائی کا مصنوعی پرفیوم مت چھڑکو، بوسوں کی خوشبو میں نہاؤ، تم مردہ نہیں ہو۔ The world is full of advice but empty of actions۔ دنیا نصیحتوں سے بھری ہے مگر عمل سے خالی ہے۔ کہتے ہیں کہ توجہ اگر پتھر کو بھی دی جائے تو وہ بھی نکھر جاتا ہے۔ ہر وہ چیز پھلنے پھولنے لگتی ہے جسے تھوڑی سی بھی توجہ ملے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب آپ کے تابع ہونے لگتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آپ کا تھوڑا سا کسی کو وقت دینا بھی اسے پورا دن خوش رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک تسلی اسے دوبارہ جینے کے لیے آمادہ کر دے۔ اس لیے اپنے رابطے بحال رکھیے، زندگی کو خوبصورت بنائیے۔ ایک عورت نے ہمسایوں کے دروازے پر دستک دی اور ان سے نمک مانگ لیا۔ اس کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، امی جی ابھی کل ہی تو میں نمک بازار سے لے کر آیا تھا، پھر یہ ہمسایوں سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں جی کہنے لگی، بیٹا ہمارے ہمسائے غریب ہیں، وہ فوقتاً ہم سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ ہمارے کچن میں نمک موجود ہے، لیکن میں نے ان سے نمک صرف اس لیے مانگ لیا تاکہ وہ ہم سے کچھ مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ اور شرمندگی محسوس نہ کریں، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمسایوں سے حسب ضرورت چیزیں مانگی جا سکتی ہیں۔ یہ ہمسایوں کے حقوق میں سے ہے۔ خوبصورت معاشرے ایسی ہی ماؤں سے تشکیل پاتے ہیں۔ جنگ کے لیے لڑی جاتی ہے، کہیں رک گئے تو نہ پھر اگلی جنگ پیدا ہوگی نہ اسے لڑ سکو گے۔ شیر، چیتا یا مرد بننے کی بجائے انسان بننا پسند کیوں نہیں کرتے؟ People need to understand کہ کسی نے آپ سے اگر کچھ چھپایا ہے تو اس سے مت پوچھیں، اگر اس نے ظاہر نہیں کیا تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اپنے سفر کو جاری رکھیں، کہیں مت رکیں، نہ ہی خود کو ڈیگریڈ ہونے دیں۔ اگر کسی وجہ سے ایسے ہو بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، جس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے اسے نکھاریں اور آگے بڑھتے جائیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے صرف اپنے لیے ہی بنایا ہوتا ہے، جہاں وہ تھوڑا سا بھی دل کہیں اور لگاتے ہیں وہ انہیں توڑ دیتا ہے، انہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تم صرف میرے ہو،
اس کی یاد سے غافل ہونے لگتے ہیں تو بے سکون کر دیتا ہے۔ کچھ بندے خود اس کی طرف جاتے ہیں اور کسی کو کھینچ کر اپنی طرف لے آتا ہے اور پھر انہیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ ہر وقت صبر ہی صبر علاج نہیں ہوتا، کبھی کبھی طریقہ، سوچ یا سمت تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صبر وہ دروازہ ہے جو ہمیں اللہ کی رحمتوں تک لے جاتا ہے، اور آزمائش وہ سیڑھی ہے جو ہمیں اللہ کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ زندگی بہت سے امتحان لیتی ہے۔ میں نے ان امتحانوں میں رو کے بھی دیکھا اور ہنس کے بھی دیکھا۔ پھر میں نے یہ جانا کہ امتحان تو ضروری ہے، تو کیوں نہ مسکرا کر گزارا جائے اس سفر کو۔ دنیا کی طرف لگاؤ انسان کو رنجیدگی کی ایسی در و دیوار سے لا ملاتا ہے جس سے نکلنا اکثر اوقات مشکل ترین دور سے گزرنے کا باعث بنتا ہے۔ رب آپ کو دنیا دے رہا ہے تو ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ دین بھی دے، کیونکہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، لیکن سیکھا ہوا اور عمل کیا ہوا دین ساتھ جائے گا۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ صبر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر قدرت کیا ہوگی؟ ایک عام شخص کے دھتکارنے سے اتنا مغرور انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بہت ہنسنے، دوسروں کا مذاق اڑانے، نقلیں اتارنے اور نصیحت کرنے والے کی بات قبول کرنے کی بجائے اسے ٹھٹھے میں اڑا دینے سے مومن کو بچنا چاہیے۔ گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کو جوڑنے یا توڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ بس اینٹوں، سیمنٹ، سریے اور لکڑی کی ایک عمارت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ ان کے اندر آ کر رہنے والے انسان اپنی سوچ، عمل اور رویوں سے اپنی زندگی بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ اگر تم نے جاننا ہو کہ تمہارے سوال کے جواب میں سامنے والے نے جھوٹ بولا ہے یا سچ، تو اس کا تعین اس کے ہاں یا نہیں سے مت کرنا۔ وہ انکار یا تصدیق کے بعد کیا کہتا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ کیسے؟ بہت سمپل۔ جھوٹا شخص جواب دے کر فوراً سے اگلا فقرہ اپنی صفائی میں بولے گا، مگر سچے آدمی کا اگلا فقرہ تمہاری ذات پہ سوال اٹھانے والا ہوگا۔ انسان کے پاس چھپانے کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو وہ اپنی صفائی نہیں دیتا، دوسروں کے سوال کا سیاق و سباق جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یقین واحد کشتی ہے جو ہزار طوفان پر بھی کنارے سے لگ کر رہتی ہے۔ تم اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے لگاؤ، وہ کارساز ہے، سنتا ہے، کیونکہ صرف وہی تو قریب ہے۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھک رہا ہے، آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے، تو قدر کریں ایسے رشتوں کی، ورنہ اچھے لوگوں کا کیا ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنا مقام بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ اور رہ گئی بات آپ کی، تو اچھے لوگوں کو کھو کر آپ نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا، یہ بات وقت آپ کو سمجھا دے گا۔ اور پھر بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، نہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو بتا سکتے ہیں، وہ بس خدا جانتا ہے۔